نوٹ دے دیں گی یا گل پوشی کریں گی، پھول وغیرہ ڈالیں گی یا کوئی کتاب پیش کریں گی، مگر یہ حافظ قرآن نبی فرماتے ہیں جو حافظ اس پہ قرآن پہ عامل بھی ہوتا ہے تو اس حافظ کے لیے اللہ تعالی یہ مرتبہ عطا فرما دے گا کہ اس کے خاندان کے 10 لوگ ایسے جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو یہ حافظ قرآن جنت میں لے جائے گا۔ مجھے لگتا ہے قاری قرآن قاری خوشلان حافظ و قاری ظہیر صاحب کے ہی پاس پڑے ہیں اور انہوں نے اسلام نگر میں مدرسہ کھولا ہے۔ اب جا کر کے دیکھیں وہاں پہ الحمدللہ ماشاءاللہ وہ ترقی۔ کیا اسی پہ نوٹ دے رہا ہو؟ اچھا میں سمجھا شاید نکال کے رکھے تھے کہ جب میرا نام آئے گا تبھی، اگر ایسا ہو تو لے لیو اور اگر دل سے دیتے ہو تو الحمدللہ، کیونکہ میری باتیں تھوڑی صاف رہتی ہیں۔ ابھی تو تقریر ہوگی تو میں ان کو جو کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں کون جانتا تھا کہ اس گاؤں میں اس بستی میں ایسے پھول بھی ہوں گے۔ انہوں نے مدرسہ کھولا، ایک ان کے شاگرد یہ ہیں، یہ بھی حافظ ہونے والے ہیں اور ان کے بھی استاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ یوسف صاحب جنہوں نے نعت شریف پڑھی، بہت اچھا کام کرا۔ 2 منزل اب تیار ہونے والی ہے اسلام نگر، وہاں میری تقریر کے لیے دعوت ہونے والی ہے، انشاءاللہ تقریر ہوگی۔ اور یہ بھی ایک دن جو ہیں کیا پتہ یار کون عالم بنے، کون حافظ، کون قاری، تو آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے۔ اب لوگ نوجوان سب آگے بیٹھے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں ہماری تو بھی شادی نہیں ہوئی ہے تو پھر بچوں کو پڑھانے کا نمبر کہاں سے سوچ رہے ہوں گے، اور کچھ تو اور چھوٹے بیٹھے کہ ہم تو خود ابھی بچے ہیں۔ اور سب سے زیادہ خوشی آج مجھے لگ رہی ہے یہ جو ہار ڈالے بیٹھے ان دونوں کو لگ رہی ہے ماشاءاللہ، دیکھ رہے ہیں یہ نئے دولہا میاں تو یہی لگ رہے ہیں مجھے، انہیں یہ بات اچھی لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت ہے۔ یہ بھائی ہے شاید ہے، ہاں ماموزاد بھائی ہے، یہ سگے بھائی ہیں، ہاں خوشی ہونی بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اگر اجازت ہو تو مجھے لگتا ہے بیٹا دیکھ کے منہ میں نہ لگ جائے تمہارے، مجھے لگتا ہے 1:30 کے قریب بجنے والا، ہاں 1:28 ہو گئے ہیں، اور بہت شاندار تقریر کی ہے جو جید عالم ہے، بہترین عالم حضرت علامہ مفتی محمد اکرام صاحب قبلہ، بہت شاندار خطاب ہوا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر مجھے بھی سماعت کر لے، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کپڑا ہوتا ہے، کپڑا ایک تھان سے کپڑا لے لیجئے، کتنا بولو؟ 10 میٹر یا 5 میٹر اگر پیسے کم ہوتے، 10 میٹر لے لیجئے، اور وہ 10 میٹر کپڑے کے 2 ٹکڑے کر لیں۔ کتنے کریں گے بولو؟ 2 ٹکڑے، دونوں کا تھان ایک ہی، کلر بھی ایک، قیمت بھی ایک، دونوں ایک ہی دکان سے۔ بیٹھ جاؤ بھائی صاحب، اچھا مجھ سے ہی ملنے آ رہا ہو یا کہیں اور جا رہا ہو؟ اچھا جلدی آ جائیے، اب بیٹھک وٹک نہیں چلے گی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں بیٹھ رہے، دوسری کرسی گھر رہا ہے، دوسرے کا مال پہ حسین۔ ایک کپڑے کے 2 ٹکڑے کر لیے، کلر ایک، دکان ایک، قیمت ایک، کمپنی ایک، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑے کا قرآن پاک کا جزدان بنا دیا،
قرآن پاک اس میں لپیٹ کے رکھ دیا، قرآن پاک کا کپڑا بن گیا، اور ایک ٹکڑے کا کسی بھائی کی پینٹ بنوا دی، دونوں کپڑوں کو ایک ایک مہینہ استعمال کرا لو، اور استعمال کے بعد قرآن پاک کا کپڑا اگر میں تمہیں دوں، بولو اسے چومو گے یا نہیں؟ قرآن پاک کے کپڑے کو چومو گے؟ اور وہی کپڑا جو دوسرے ٹکڑا اس کی پینٹ، ایک بھائی نے پینٹ رپٹائی ایک مہینہ، اب بتاؤ اگر میں تمہیں چومنے دوں تو اسے چومو گے؟ کیوں؟ تھوکو گے، اور اتنی بدبو آئے گی، اور بات تو ایسا ہے 8 دن نہیں نہاتا، اتنا بڑا سنیچر ہے، صحیح بتا رہے ہوں، 8 دن نہیں نہاتا، اور جلسے میں آگے کہتا سب سے بڑا غلام نبی میں ہی ہوں، کود کود کے نعرہ لگائے گا، اگر برابر سے نکل جائے تو بدبو آئے۔ تم نے دیکھا نہیں ہے کچھ نوجوان جوتے نہیں اتارتے، کیوں؟ ان کے موزوں سے اتنی بدبو آتی ہے جیسے بالکل لیٹرین۔ اچھا بولو ہے کہ نہیں؟ بول کے انہوں نے تمہاری باتیں تھوڑی چل رہی ہیں، اور اگر تم پہنو تو تمہاری چل رہی ہیں۔ اسی وجہ سے 5 وقت وضو بنانے کے لیے کہا تھا کہ بدبو بھاگ جائے۔ پیارے اب ذرا بتاؤ، ایک کپڑے کو تم چوم رہے اور ایک کو تھوک رہے ہو، کہاں کا انصاف؟ دونوں کپڑے ایک ہی تھان کے تھے، دونوں کپڑے ایک ہی کلر کے تھے، دونوں کپڑوں کی قیمت ایک تھی، لیکن ایک کو چوم رہے کہ تھوک رہے، کیوں؟ تو اب مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر ایک جواب دے دے گا۔ اس کے اندر قرآن پاک رکھا ہوا تھا، یہ قرآن پاک سے ٹچ ہو گیا، یہ قرآن پاک کا جزدان ہے، تو اب یہ ہمارے دل کا سکون اور سر کا تاج ہو گیا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اور کہا اس کو نسبت کوئی ایسی نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں چوم رہے، مجھے کہلے دیا جائے۔ یہ بچہ جس کا نام وارث علی ہے، یہ غلام وارث ہے، ابھی تک یہ روڈوں پہ کھیلتا تھا، ابھی تک یہ میدان میں کھیلتا تھا، ابھی تک یہ گلیوں میں کھیلتا تھا، ابھی تک یہ کسی کا بیٹا تھا، مگر اب اس کے سینے میں قرآن آ گیا تو یہ قرآن کا جزدان بن گیا، قرآن کی پیٹی بن گیا، قرآن کی رحل بن گیا۔ جب ہم اس کپڑے کو چوم سکتے ہیں تو حافظ قرآن کو محبت سے سینے سے لگا سکتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں یار، یہ جلن حسد نا اتنی بری چیز ہے، اور اس میں تو کئی مولوی بھی جل جل کے کالے ہو گئے۔ صحیح بتا، تم میں ہی نہیں، مولویوں میں بھی بہت حسد ہے، اللہ معاف فرمائے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں۔ نبی نے فرمایا، ایک مرتبہ آقا کیا فرماتے ہیں؟ لا یجتمع فی جوف العبد الایمان والحسد۔ نبی فرماتے ہیں بندے کے دل میں ایک وقت میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور ایک حسد۔ ایمان اور حسد کیا؟ آقا فرماتے ہی الہالک، نبی نے فرمایا یہ استرا ہے، استرا۔ استرا جانتے ہو؟ جس سے پہلے آنڈی چھلتی تھی، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جس سے پہلے بال اتارے جاتے، پہلے اس طرح ہوتے تھے ریت سے یا چمڑے کا کچھ ہوتا تھا، اس سے ٹیسٹ۔ اب تو طریقے کی مشینیں ہیں، اب تو پتہ ہی الٹی بھی چلوا رہے ہیں، کھال پہ الٹی بھی، ایک بھی جڑ دکھائی دے نہ جائے بال کی، اگر اس کا بد چلے نا تو پھاوڑے سے کھدوا دے گا، پھاوڑے سے۔ اور بعض تو میں نے لپوس دیکھا، لپوس
منہ میں دانت نہیں، اب وہ گڈھے بڑھ گئے، منہ نکلا بڑا چوہیا کی طرح، اور داڑھی اور مونچھیں دونوں ایک دم سپلا بنا پڑا، دونوں ختم، نہ داڑھی ہے نہ مونچھیں، پھٹکری لگا لگے دانے نہ نکل آئے۔ عورتوں سے تم کم نہیں ہو اور عورتیں تم سے کم نہیں ہیں، تمہارا بس چل جائے تو پھٹکری لگا لگا کر کے رگڑ مارے ہو، اور ان کا بس چلے تو ہزار ہزار روپے دے کر کے بیوٹی پارلر پہ فیشل کراتی ہیں، وہ ریگ مال سے رگڑ پاتی ہیں، منہ ایسا سے بندریا کا، صحیح بتا رہا ہوں، اتنا رگڑ تو بات تو، اگر 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو چہرے پہ نور آئے گا، وضو بناؤ گے تو چہرے پہ نور آئے گا، مگر پیارے جو میں بتا رہا تھا سنو، تم اس کپڑے کو چومتے ہو اس لیے وہ قرآن سے ٹچ ہو گیا۔ یہ حافظ قرآن وارث علی نے قرآن حفظ کیا، کتنی مرتبہ ان کا ہاتھ ٹچ ہوا، کتنی مرتبہ ان کی نظریں ٹچ ہوئی، کتنی مرتبہ ان کی زبان ٹچ ہوئی، ان کے سینے میں قرآن ہے۔ اب یہ پہلے کی طرح بچہ نہیں ہے، چاہے وہ امیر کا ہو غریب کا ہو کسی بھی برادری کا ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ اور ابھی یہ قربانی کا مہینہ چل رہا نا، بولو چل رہا نہیں چل رہا، آنے والا قربانی کا مہینہ، قربانی کرتے ہو؟ بولو کرتے ہو؟ کہاں کرتے ہو؟ قربانی کا تمہیں دوسروں کی مینڈے کاٹنے سے فرصت ملے تبھی تو قربانی کر رہے ہو، کنار کنار کے مینڈ کے گنے بالکل گنجے کر دیتے، کھیت والا آتا بولے یار یہاں پانی نہیں پہنچا، پانی سے پہلے تم پہنچ گئے، اگولے یہ گولا پڑا۔ مگر سنو پیارے ذرا سنو، 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ کتنے لوگ گزرے؟ اس میں 2 مسلمان اور 2، ایک بادشاہ کا نام جن کا نام حضرت سلیمان ہے، انہوں نے بھی پوری دنیا پر حکومت۔ دوسرے بادشاہ کا نام ذوالقرنین ہے، تیسرے بادشاہ کا نام بخت نصر، اور چوتھے کا نام نمرود، مردود جن کی فاتحانہ درود۔ چوتھے بادشاہ کا نام نمرود۔ اچھا انہیں ڈر بھی بہت لگتا تھا کہ کوئی ایسا نہ آئے کہیں میرا طاقت اور میرے سب گڑبڑا جائے، بڑے نجومی بڑے۔ نمرود کا عالم یہ تھا، اعلی حضرت ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے دروازے پر ایک پیڑ کھڑا تھا، ایک درخت، اور اس درخت کا سایہ نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا بولو؟ مگر جیسے ہی کوئی آدمی اگر اس پیڑ کے نیچے آ کر کے کھڑا ہوتا تھا تو اس پیڑ کا سایہ اتنا ہی بڑا جتنے میں آدمی آ جائے اتنا ہو جاتا تھا، دوسرا آ کے کھڑا ہو جائے تو سایہ اور بڑھ جاتا تھا، تیسرا آ کے کھڑا ہو جائے تو اور بڑھ جاتا تھا، چوتھا آ کے کھڑا ہو جائے تو اور بڑھ جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس پیڑ کا یہ عالم تھا، اگر 1,00,000 آدمی اس پیڑ کے نیچے آ جائے تو اس کا سایہ اتنا بڑا ہو جاتا تھا، 1,00,000 آدمی سما جاتے تھے، اور اگر 1,00,000 سے ایک بھی زیادہ آتا تھا تو سب کا سایہ ختم ہو جاتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں چینل والے اس کو کوٹ کریں گے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟
ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ لکھا ہوا جو میں نے بتا دیا. اور سن، اس کے یہاں گھر سے ہی دے دیتے تھوڑی اور آج اس کے یہاں توجہ رکھو. ہمارے یہاں نوٹ دینے کا بھی طریقہ لگی ہے. تھوک لگائے گا یوں اور نوٹ کی گڈی مارے گا پھسلا پھسلا کے رپٹا رپٹا کے مارے گا. گاؤں والے کہیں گے بڑا پیسے والا یار، مگر یہاں ایسے نہیں ہے. توجہ رکھو میری. اس کے یہاں پر نمرود کی ایک چیز اور تھی عجیب، سنو گے کیا تھی. اس کے یہاں پہ ایک ہاؤس تھا. کیا تھا بولو؟ اس ہاؤس کا یہ عالم تھا. ہاؤس تھوڑی تھا، پورا ناکئی تھا. یہ شاعر اسلام نور الدین منظر صاحب بیٹھے ہوئے. کل انشاءاللہ یہ اور میں ہم لوگ پنجاب جا رہے ہیں. تو وہ ہاؤس کا عالم یہ تھا کہ کوئی ایک کٹورا دودھ لا کے اسی میں ڈالے یا ایک مٹکا لا کے ڈالے، کوئی ایک کٹورا یا ایک مٹکا پانی لا کے اسی میں ڈالے، شہد لا کے اسی میں ڈالے، تمام چیزیں لا کر کے اسی میں ڈالتے تھے. اب بتاؤ وہ مل کے سب خراب ہو جائیں گی. دودھ دودھ نہیں رہے گا، پانی پانی نہیں رہے گا، چائے چائے نہیں رہے گی، شہد شہد نہیں رہے گا. مگر اس کے ہاؤس کا عالم یہ تھا. اب اگر آپ کو دودھ کی ضرورت پڑتی تھی، نیت کر کے اس ہاؤس میں پیالہ ڈالتے تھے تو دودھ بھر کے پیالہ آ جاتا تھا. اور اگر شہد کی ضرورت پڑ رہی ہے نکالتے تھے تو پیالہ بھر کے شہد آ جاتا تھا. جو نیت کرتے تھے وہی پیالے میں آ جاتا تھا. آج سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ چلو ٹھیک ہے، جیسے چلا سمجھ میں آ رہی باتیں بولو. ہوش میں اور جوش میں دونوں سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ. کون کون سننا نہیں چاہ رہا ہے؟ اب تو رکھ لو. اچھا آپ تو آپ میک والوں نے بھی اٹھا دیا. یہی سب سے پہلے سوچ رہے ہم ہی سننا نہیں چاہ رہے، جلدی میک ٹوٹ ہو جائے. اور اچھا قاری ظہیر صاحب نے بھی اٹھا دیا. بلایا کیوں ہے پھر انہوں نے؟ میرا مطلب یہ تھا تمہیں ہوش میں لانا تھا تھوڑا. کہیں ایسا تو نہیں ہے خالی جوش میں ہی چل رہے ہو. اللہ کے بندو پوری بات سنو گے تبھی تو ہاتھ اٹھاؤ گے، یا پوری بات سنو گے تبھی تو سبحان اللہ الحمدللہ کہو گے. مگر یہ بھی تمہاری غلطی نہیں، یہ بھی ہم جیسے مولانا اور ناظموں کی غلطی. تمہیں ہاتھ اٹھوا کے سیلف سٹارٹ کر دیا. کہیں گے اٹھا، ایک ہاتھ ادھر سے ایک ادھر سے اٹھا، ٹکڑے کر کے رکھ دیے کہ ایک ان کے نام پہ اٹھاؤ، ایک ان کے نام. اللہ نے اگر آدھا دیا تو آدھا اٹھاؤ، پورا دیا تو پورا اٹھاؤ. سمجھے؟ ایسے اٹھاؤ ویسے تمہیں اٹھواتے. اب تم سوچتے سمجھتے نہیں، سیلف سٹارٹ کر دیا. یہ بھی ہماری غلطی ہے، مگر اس لیے بتا رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری سنو اس کے بعد رزلٹ. گرمی نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے الحمدللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کون سا ہاؤس تھا؟ اب یہ رات کو سویا نا تو ڈر تو لگتا ہی تھا. اسے دنیا پہ اس کی حکومت تھی، بڑے بڑے نجومی کاہن یہ سب رکھتا تھا. ایک رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا ایک مینڈا آیا اور مینڈے نے اپنے سینگوں سے نا میرے تخت کو اٹھا کے پٹک دیا اور چورا چورا کر دیا. جو اس کا تخت تھا آنکھ کھل گئی. اب یہ ڈر گیا. اس نے خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا میرے اس خواب کی تعبیر بتا دو. نجومیوں نے کاہنوں نے دیکھا اور بتایا، تعبیر کا علم رکھنے والوں نے بتایا اس سال تمہاری بادشاہت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا، ایسا پیدا ہوگا جس سے تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی.